Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Special Education with Hamid Naqvi. آج کا ہمارا ٹاپک ہے اے بیریئر فری انوائرمنٹ فار آل اسپیشلی ویژولی امپیئرڈ چلڈرن اینڈ فزیکلی ہینڈیکیپڈ چلڈرن. اب سب سے پہلے یہ بیریئر فری انوائرمنٹ کیا ہے؟ اے ویل ڈیزائنڈ انوائرمنٹ which is safe, convenient, comfortable, and readily accessible, which benefits everyone, is a barrier-free environment. اب یہ ٹاپک نہ صرف ویژول امپیئرڈ جو بصارت سے محروم بچے ہیں ان کے لیے اہم ہے، بلکہ جسمانی معذوروں کے لیے بھی یہ برابر کا اہم ہے، کیونکہ انہوں نے جب ایک مقام سے دوسرے مقام تک موو کرنا ہے تو ان کو ہمیں ایسی انوائرمنٹ پرووائڈ کرنی ہے جو سیف ہو، جو ان کے لیے آرام دہ ہو، اور جس میں وہ آسانی سے اپنی روزمرہ زندگی کے کام سر انجام دے سکیں. سو ہمارا مقصد کیا ہے ہمارے پیش نظر؟ دا گول آف اے بیریئر فری ڈیزائن از ٹو پرووائڈ این انوائرمنٹ دیٹ سپورٹس دی انڈیپینڈنٹ فنکشننگ آف انڈیویژلس so that they can get to and participate without assistance in everyday activities. مقصد صاف ظاہر ہے کہ بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی کی مدد سے، وہ جو نابینا ہے یا جو کم دیکھنے والے افراد ہیں یا جو جسمانی معذور ہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک اب بآسانی موو کر سکیں اور اپنے دن بھر کے روزمرہ کی ایکٹیویٹیز بخوبی سر انجام دے سکیں. اگر دیکھا جائے تو یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے. Not allowing a person equal opportunities and participation is infringement on his or her rights as a citizen of this country. اگر ہم یہ حق تمام کو برابری کی بنیاد پر نہیں دیتے، تمام انسانوں کو، چاہے وہ کسی ڈسیبلٹی کے شکار ہوں، ان کو اگر یہ حق ہم نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے حقوق ادا نہیں کر رہے، ان کے حقوق کے اوپر ہم ایک لحاظ سے قدغن لگا رہے ہیں. Throughout the world it is being realized that there need to be an exclusive designed effort to suit the needs of the people with difference. One proper design which keeps in mind all the requirements can work for all. ہماری دنیا بھر میں اب یہ مانا جا رہا ہے کہ ہمیں ایسا انوائرمنٹ ڈیزائن کرنا چاہیے جو تمام افراد کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنے میں سہولت پیدا کرے، آسانی پیدا کرے، اور کوئی مشکلات ان کے راستے میں حائل نہ ہو. اب کیا یہ صرف نابینا یا کم دیکھنے والے یا جسمانی معذوروں کے لیے کی ضرورت ہے؟ It is not only the need of the disabled person, but everyone at one point or the other passes through such phases. اب یہ جو ہے شاید حیرانی کی والی بات لگے کہ ہم جب یہ بات کر رہے ہیں کہ بیریئر فری انوائرمنٹ ہونی چاہیے، تو یہ صرف ضرورت جسمانی معذوروں کی نہیں ہے، یہ ضرورت صرف بصارت سے محروم لوگوں کی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں عام لوگوں کو بھی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے کے اوپر اس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. کیسے آئے ہم دیکھتے ہیں. اس سے جو رکاوٹیں ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ موو کرنے والی، اس سے جو متاثر لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ویل چیئر والے تو جیسے ہم نے ذکر کیا جسمانی معذور ہوتے ہی ہیں. اس کے علاوہ پیپل ود لمیٹڈ واکنگ موومنٹ ایبلٹیز، وہ لوگ جو کرچز پہ ہیں یا ان کو
چلنے پھرنے میں دشواری پیش آتی ہے، کوئی مسکولر پرابلمز ہیں، وہ بھی ان کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر جن لوگوں کو جو ہے کم دکھائی دیتا ہے یا بالکل دکھائی نہیں دیتا، ان کو تو ہم نے ابھی ذکر کیا 2-3 دفعہ، ان کو تو لازمی ان کی ضرورت ہے کہ ان کے راستے سے جو غیر ضروری رکاوٹیں ہیں وہ ہٹائی جائیں۔ پھر جو گونگے بہرے ہیں ان کے لیے یہ بھی ضرورت ہے، اور جو بوڑھے ہیں یا کمزور ہیں یا جو ہے ان کو کوئی بیماری ہے، وہ بھی ان کو بھی راستے صاف چاہیے اور بیریئر فری جو ہے انوائرمنٹ چاہیے۔ پھر حاملہ خواتین، ان کو بھی جو ہے بیریئر فری انوائرمنٹ چاہیے۔ بچوں کو جو وہ ہوتے ہی جو ہے وہ کمزور ہیں، اور ان کو بھی رکاوٹیں عبور کرنے میں اسی طرح سے دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو شاید عارضی طور پہ کرنا پڑے، جیسے کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، فریکچر ہو جائے، اس کے لمز افیکٹڈ ہوں، تو کچھ عرصے کے لیے بھلے سے کرنا پڑے، لیکن ان کے لیے بھی جو ہے یہ بیریئر فری انوائرمنٹ ایک ضرورت ہے۔ اچھا، چاہیے کیا؟ اب ہم ٹھیک ہے، ضرورت کا تو احساس ہمیں ہو رہا ہے، لیکن کیا بیریئر فری انوائرمنٹ سے مراد کیا صرف ریمپس کا ہونا کافی ہے، یا لفٹ ہو جائے تو وہ کافی ہوگا؟ یہ اتنا مختصر جو ہے وہ یہ اس کی نہیں ہے ضروریات کی لسٹ۔ جو اس کی ضروریات ہیں یہ ہمارے گھر کے اندر، گھر کے باہر، عمارتوں میں اور شاہراہوں پہ، ہر جگہ پہ اس کی جو ہے نا بیریئر فری انوائرمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ دیز رینج فرام ڈور اینڈ پیسج width ٹو فلورنگ surfaces, from counter heights to door handles and railings, from signage and auditory signals to tactile guides۔ یعنی کہ آپ دروازے کی دہلیز سے لے کے رستے تک، اور پھر رستے سے آگے فرش کی سطح کیسی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ دروازے کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی کیسی ہے، اور ان کے اوپر جو ہینڈل لگے ہوئے ہیں وہ، یا ریلنگ، یا کوئی سائن بورڈ، یا سننے اور دیکھنے ٹچ کیے جانے والے جو سگنلز ہیں، وہ تمام اس میں شامل ہوتے ہیں۔ آئیے ہم گھر سے شروع کرتے ہیں کہ گھر میں ہم بیریئر فری فیسلٹیز کیسے فراہم کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم چند گائیڈ لائنز کا ذکر کریں گے جو گھر میں لے آؤٹ کے حوالے سے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ گھر کا لے آؤٹ آف دا ہاؤس شوڈ بی سمپل اینڈ کلیئر۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اوبلیگ وال، یعنی ترچھی دیواریں should be avoided as they give wrong direction impression۔ اس سے جو ہے رستے کا، سمت کا تعین جو ہے وہ اس میں کرنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ Big area should preferably have clear conceptual layout like rectangle and square area، یعنی جو کھلا حصہ ہو گھر کا، جیسے کہ ٹی وی لانج ہے، یا اس میں ہے ڈرائنگ روم ہے وغیرہ ہے، ڈائننگ ہال ہے، وہاں پہ بھی ایک مستند قسم کی شکل ہو، چاہے وہ چوکور ہو، چاہے وہ ریکٹینگولر ہو، بجائے مختلف کونے اس کے نکلے ہوئے ہوں اور ان کے سمتوں کے سائز مختلف ہوں۔ اسی طریقے سے پلرز شوڈ ناٹ بی آف دا سیم کلر ایز بیک گراؤنڈ۔ جو درمیان میں ستون آتے ہیں وہ دیوار کے کلر کے ساتھ میچ نہیں کرنے چاہیے، اس لیے کہ آپ جب اس میں مرج کر جاتے ہیں تو پھر ستون کے ساتھ جو ویژول امپیئرڈ ہیں ان کو ٹکر لگنے کا امکان یا خدشہ رہتا ہے۔ پھر لیونگ روم، ٹوائلٹ، شاور اور بیڈ سپیس شوڈ بی آن گراؤنڈ فلور۔ بہتر یہ ہے کہ نہ صرف گھر کا لے آؤٹ سمپل ہونا چاہیے، بلکہ ان افراد کے لیے جو لیونگ رومز ہیں، ٹوائلٹس ہیں،
یہ اور اس کے علاوہ اور ضروریات کے کمرے ہیں، یہ اگر نچلے فلور پہ ہوں تو زیادہ ان کے لیے مناسب ہے. اور بیڈ روم جو ہے اس کے ساتھ اگر باتھ روم ہو تو یہ زیادہ مناسب رہے گا. اور عام طور پہ ایسے اٹیچ باتھ روم ہوتے بھی ہیں. وین دیر آر انڈینٹیڈ ایریاز، انڈینٹیڈ کا مطلب یہ آڑے ترچھے زیگ زیگ، دی اسٹریٹ امیجن کنٹینیوشن آف دا وال شوڈ بی فری آف واکنگ، وہ اس کے لیے بہتر ہوگا. Walking can be supported by clear contrast of floor material to the surrounding wall. اسی طریقے سے دیواروں کا جو شیڈ ہے اور فرش کا جو مٹیریل اور شیڈ ہے اس میں بھی کنٹراسٹ ہونا چاہیے تاکہ ویژول امپیئرڈ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موومنٹ کرنے میں دشواری پیش نہ آئے. اور گھر کا جیسے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا لے آؤٹ سمپل سا ہونا چاہیے. جیسے کہ یہاں پہ ایک 1 بیڈ روم جو ہے اپارٹمنٹ اس کا نقشہ دیا گیا ہے کہ جیسے ہی وہ انٹرنس کرتا ہے گھر میں، آگے کھلی جگہ ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سیدھا اپنے بیڈ روم میں جا سکتا ہے، باتھ روم میں جا سکتا ہے، واپس آ کے ڈائننگ ہال اور کچن میں جا سکتا ہے. سو ایک سمپل سا جو ہے اس میں ہے، کوئی بھول بھلائیاں نہیں ہے، وہ کمرے کے اندر کارڈار در کارڈار نہیں ہے. بلڈنگ مسٹ بی ایڈجسٹنٹ ٹو دا اسٹریٹ، جو وہ گھر ہے وہ اسٹریٹ کے قریب ترین ہونا چاہیے. کار پارک مسٹ بی لیول اینڈ ریمپڈ ان کمپلائنس ود دا کوڈز، اور جو کار پارک ہے اس کا گھر کے لیول کے برابر ہونا چاہیے یا مناسب ریمپس ہونے چاہیے کوڈ کے مطابق. پھر جو مین انٹرس ہے، پرنسپل انٹرس جس کو کہتے ہیں، پرنسپل انٹرسز ٹو دا بلڈنگ مسٹ بی ایکسیسیبل ٹو دا چیئر باؤنڈ چلڈرن. جو ویل چیئر کے اوپر بچے ہیں وہ آسانی تک وہ مین انٹرس تک وہ آ سکیں. A loading bay should be provided for children going to the school by special buses. اگر پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کر رہے ہیں اور ان کو کوئی بس یا کوچ اٹھانے آتی ہے تو ان کے پک اینڈ ڈراپ کے لیے ایک لوڈنگ بے، ایک جگہ ہونی چاہیے، ریز پلیٹ فارم جہاں سے وہ بیٹھ سکیں. پھر دا پلیٹ فارم شوڈ بی اپروکسیمیٹلی آف دس ہائٹ فرام گراؤنڈ لیول. ایکسیس ٹو اینڈ فرو دا بلڈنگ میں بی انڈر کور، یعنی جہاں تک گھر سے دروازے سے نکل کے اس پارکنگ ایریا تک کور ہونا چاہیے جہاں سے وہ بس پہ اس میں سوار ہونے. انٹرنل پلاننگ آف دا ہاؤس شوڈ اکاموڈیٹ ویل چیئر باؤنڈ چلڈرن. اب انٹرس ڈور ٹو بلڈنگ، اس میں جو میجرمنٹ دی ہوئی ہیں وہ آپ دیکھ لیں. ایٹ لیسٹ 1 entrance door being served by an approach must have a clear opening. اس کی width کم از کم اتنی ہونی چاہیے. اور جہاں ریوالونگ ڈورز لگے ہوئے ہیں وہاں پہ an auxiliary side hung door or gate must be provided. اگر ریوالونگ ڈور ہے تو ساتھ پہ برابر میں ویل چیئر والوں کے لیے یا یہ جو ویژول امپیئرڈ ہیں ان لوگوں کے لیے علیحدہ ڈور ہونا چاہیے جس کی وڈتھ یہ لکھی ہوئی ہے. تھریش ہولڈ مسٹ ناٹ بی ریزڈ مور دین، یہ جو دہلیز ہوتی ہے دروازے کی اس کی اونچائی اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. پھر ٹرننگ آن بوتھ سائڈز آف دا پیسیج، یہ بڑی خوبصورت سا اسکیچ دیا گیا ہے کہ اگر ایک بچہ یا فرد ویل چیئر کے اوپر آتا ہے تو اس کا دائیں اور بائیں مڑنے کے لیے ریڈیس کا خاص خیال رکھا جائے کہ اس میں وہ آسانی سے مڑ سکے. اور اس میں میجرمنٹ بھی دی گئی ہیں رائٹ لیفٹ پہ تاکہ وہ اتنی اگر اسپیس ہوگی تو وہ آسانی سے مڑ جائے گا. اچھا، اب جو ہے ویل چیئر کے اوپر افراد ہیں ان کے لیے گھر کی فٹنگ اور فکسچر ان کی ریچ کے مطابق ہونے چاہیے. اور ریچ سے کیا مراد ہے یہ اس پکچر سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ آپ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے اس کا ہاتھ زیادہ سے زیادہ
کہاں تک پہنچتا ہے، کس اونچائی تک پہنچتا ہے، کس نیچائی تک پہنچتا ہے، کس سامنے سٹریچ کرے تو کیسے پہنچتا ہے، نیچے سٹریچ کرے تو کہاں تک آسانی رہتی ہے، اور سائڈ پہ کہاں تک رہتی ہے. سو اس کو تکلیف زیادہ نہ ہو، بیٹھے بیٹھے وہ اس کی ریچ میں ہوں ساری چیزیں. ڈورز اور ونڈوز، ڈورز آئرن مونگری شوڈ بی سمپل فار ہینڈی کیپ چلڈرن ٹو ہینڈل. جو دروازے ہیں ان کو ہینڈل کرنا ان کے لیے آسان ہونا چاہیے. ڈور شوڈ بی پروٹیکٹیڈ فرام ڈیمیج بائی ویل چیئر، اور ویل چیئر سے بھی وہ ان کو نقصان نہ دروازوں سے پہنچے. سم ونڈو شوڈ ہیو سیلز، سیلز کا مطلب آگے بڑا ہوا حصہ ونڈو کے ساتھ ہونا چاہیے جو ان کی سیفٹی اور پروٹیکشن کا بھی خیال رکھے گا جو اسپیشل افراد ہیں. اور پھر سوٹیبلٹی آف دا ڈور، ڈورز کین بی آف سلائڈنگ اینڈ سوئنگنگ ٹائپ. جو ہے بہتر یہ ہے کہ وہ سلائڈنگ ڈورز ہوں. آٹومیٹک ڈورز آر یوزفل وین ٹریفک از ہیوی. آٹومیٹک ڈور شوڈ ہیو اے ایڈوکیٹ اوپننگ انٹرول، یعنی جو آٹومیٹک ڈور ہے وہ جو بندہ قریب جاتا ہے تو وہ کھل جاتے ہیں، اور پھر جب پاس کرتا ہے تو کچھ وقفے کے بعد بند ہو جاتے ہیں. سو وہ جو وقفہ ہے وہ ان اسپیشل افراد کی وجہ سے تھوڑا سا وہ وقفہ زیادہ ہونا چاہیے تاکہ اس میں پھنس کے نہ رہ جائیں. گارڈ ریلز کین بی انسٹالڈ نیئر ڈبل سوئنگنگ ڈور to indicate a door opening area and to prevent people from being hit by the door. پھر revolving doors are not suitable for the use of disabled person. Whenever there are revolving doors and adjacent accessible, swinging and slide doors should be provided. اگر وہاں پہ رکھنا مجبوری ہے تو ساتھ میں پھر آپ کو ایک اور بھی جو ہے وہ مناسب قسم کا ڈور ان کے لیے بھی، ویل چیئر والوں کے لیے بھی پرووائڈ کرنا ہوگا. Pivotal doors should swing away from the direction of the travel wherever possible. Sliding and folding doors, manual sliding and folding doors are recommended for narrow spaces. اب ڈور کی اوپننگ اس سائز کی ہونی چاہیے، یہ آپ میجرمنٹ لکھی ہوئی ہے آپ دیکھ لیں. ڈورز اور ہینڈلز یہ اور ہارڈ ویئر یہ خاص طور پہ اسپیشل لوگوں کی ریچ میں ہوں اور وہ اس کو آسانی سے ہینڈل کر سکیں، گرپ کر سکیں. یہ چیزیں ہم آگے دکھانے بھی جا رہے ہیں آپ کو، یہ سائز بھی لکھے ہوئے ہیں اور ہم ایکچولی آپ کو دکھانے بھی جا رہے ہیں. انٹرس اینڈ ایگزٹ کے اوپر یہ نابز جو لگے ہوئے ہیں، اب یہ دیکھیے یہ آسانی سے اس کو پکڑ کے اوپر نیچے کر رہا ہے. یہ بھی دوسرا ہے جو اس کو دروازے کا ناب ہے، اس کو آسانی تک اس کا ہاتھ پہنچ رہا ہے اور پکڑ رہا ہے. پھر بیریئر فری ڈیزائنز میں باتھ روم جو ہے نا سب سے کریٹیکل آئٹم ہے جی، خاص طور پہ ویل چیئر والوں کے لیے. اور ان کے ساتھ بارز لگے ہونے چاہیے کیونکہ ٹاول والا جو تولیے والا بار ہے وہ کمزور سا ہوتا ہے، وہ کوئی بھی گرون اپ بندہ پکڑے گا تو وہ نکل کے ہاتھ میں آ جائے گا. اس کے جو مرر اور میڈیسن کیبنٹس ہیں وہ ود ان ریچ ہونی چاہیے. پھر ٹائلٹس کے بارے میں مزید بات، کلیئر فلور سپیس. آپ جو ہے نا نوٹ کریں گے کہ جو سائز عام آدمی کے استعمال کا ہوتا ہے باتھ روم کا، اس سے کافی زیادہ سپیس چاہیے ان کے لیے کیونکہ کرسی نے اندر مینور کرنا ہوتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں سائزز اور میجرمنٹ دی ہوئی ہے. فلش کنٹرول اس کا بھی بتایا گیا ہے، اس کے جو ہے نا میجرمنٹ. اور اب ٹائلٹس کے بارے میں مزید یہ آپ دیکھیں،
یہ آپ آگے فوٹو آئیں گے جی، اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس انگریزی کو اگر ہم تفصیل سے ڈسکس نہیں کر رہے تو آگے جب پریکٹیکلی وہ فوٹو آئیں گے تو اس فوٹو سے آپ کو سارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. جیسا کہ یہ ایک فوٹو ہے کموڈ کا دیا گیا، آپ کموڈ کے دونوں طرف آپ دیکھ رہے ہیں بارز لگے ہوئے ہیں، خاص طور پہ ویل چیئر والا، تاکہ بغیر کسی کی مدد سے ان بارز کو پکڑ کے اس کے اوپر بیٹھ جائے، اور اسی طرح جب استعمال کر چکے تو دوبارہ اپنی کرسی پہ جانے میں اس کو زیادہ دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ آپ دیکھیے جیسے آپ کو بتایا گیا تھا، آپ کو ڈیٹیل میں فوٹو بھی ہم دیں گے اور سکیچ بھی دکھائیں گے. یہ فوٹو اور سکیچ دونوں موجود ہیں کہ کیا کیا سائز ہونا چاہیے، ایگزیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ آپ کا کموڈ کا کیا پلیسنگ کہاں پہ ہے، واش بیسن کی کہاں پہ ہے، اور بادنگ ٹب جو ہے وہ اس کا کیا میجرمنٹ ہونا چاہیے، شاور جو لگے ہوئے ہیں وہ کس پہ ہونے چاہیے، اور پھر گڈ ایگزامپل آف ایکسیسیبل باتھ روم ساتھ میں اسکیچ کے ساتھ فوٹو بھی دیا گیا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ بھی فوٹو خاص طور پہ آپ کے لیے گڈ ایگزامپلز آف ایکسیسیبل ٹائلٹس اور باتھ رومز. یہ ان کا آپ سائز ملاحظہ کریں، نارمل جو ہے نا کموڈز کے سائز اور واش بیسن کے فٹنگ سے یہ کافی آپ کو فرق نظر آ رہا ہے، خاص طور پہ سائز کے اوپر ریچ کے حوالے سے، تاکہ جو ہے نا وہ یہ اسپیشل ہو، جو ہے نا کرسی کو آگے تک لے جائیں اور پھر ان کو زیادہ زحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ کچن دیکھیں جی، کس طرح خوبصورت کچن ہے یہ، اور اس میں بھی ویل چیئر والا بآسانی آگے تک آ کے بیٹھ سکتا ہے اور بیٹھ سکتی ہے. اور ادھر کچن میں وہ اگر کوکنگ بھی کرنا چاہے تو چولہے کے ساتھ جتنا قریب ہونا چاہے گا وہ بھی کرسی کو آگے قریب لا کے کرسی اس کے اندر جو ہے نا تھوڑی سی سمو بھی سکتی ہے جتنے قریب وہ جانا چاہے گا. کیبنٹس بھی اسی طرح سے نیچے رکھی ہوئی ہیں، زیادہ طور پہ برتن رکھے ہوئے ہیں. اور یہ ریمپس آپ دیکھیں کس طرح خوبصورتی سے بنائے گئے ہیں. اس میں آپ دیکھیں بارز لگے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ، اور پھر جہاں پہ وہ سلوپ ختم ہوتی ہے پھر ڈفرینٹ شیڈ کا نیچے فرش ہے، جس سے پتہ چلے گا وہ ویژول امپیئرڈ کو بھی کہ نئی سرفس شروع ہو گئی ہے. اور یہ لفٹس ہیں، اس میں جو پرابلمس پیش آتے ہیں ان کو، وہ لفٹ کی انٹرس کے حوالے سے ہیں. اب یہ جو اور پھر ساتھ جو ہے نا نابینا ہیں ان کے لیے بریل اور ٹیکٹائل انڈیکیشنز جو ہے وہ ہونے ضروری ہیں. یہ اسٹیئرز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسٹیئرز ایسی ہیں جن میں پرابلمز ہیں، اور پرابلمز آپ کو اس حوالے سے نظر آ رہے ہیں کہ ان کی ایک تو سرفیس جو ہے وہ اس میں کنٹراسٹ نہیں ہے، اور پھر جہاں پہ ختم ہونی چاہیے وہ سیڑھی وہاں پہ ایک نوز سا بنا ہوتا ہے، نوزنگ سی بنی ہوتی ہے، جس سے اس کو نابینا کو احساس ہو سکے کہ اب یہ میں نے یہاں سے نیچے اترنا ہے. یہ اچھی اسٹیئرز کی جو ہے نا نشانی ہے جی. ساتھ میں جو ہے نا وہ شیڈز بھی کنٹراسٹ کے لگے ہوئے ہیں، اور نابینا کو جو کم دیکھتے ہیں ان کو یہ محسوس بھی ہو جاتا ہے کہ یہ سرفیس مختلف ہے. پھر یہ گڈ ایگزامپل آف مین انٹرس ڈور ہے جی. یہ آپ دیکھ لیں سلائیڈنگ ڈورز ہیں، اور یہ سائنز جو ان اسپیشل لوگوں کے لیے ضروری ہیں گائیڈ کرنے کے لیے. کار پارکنگ بھی ان کے لیے مخصوص ہے جی، تاکہ یہ ویل چیئر اپنی اس پاتھ وے کے اوپر لے کے جائیں اور اپنی کار تک آسانی سے پہنچ جائیں. یہ اس لیے یہاں پہ میجرمنٹ بھی دی گئی ہے کہ اسپیشل کار پارکنگ ایسی ہونی چاہیے. ان لوگوں کو باہر جب جائیں تو پارکس میں اور ریسٹورانٹ میں بھی جو فکسڈ قسم کے فرنیچر ہیں وہ ان کے لیے مناسب نہیں ہیں. سو ریموویبل کے چیئرز بینچ ہونے چاہیے تاکہ اس کے مطابق وہ اپنے ویل چیئر کو فٹ کر سکیں.
Stay blessed ji. See you in the next video inshallah.